کیا کوئی چیز کی کمی ہے مسلمان کے پاس؟ آج آپ دیکھیں گے کہ اس کے پاس، یعنی مسلمان کے پاس دولت ہے، طاقت ہے، عقل ہے، تعلیم ہے، قوت ہے، اور دنیا کے کئی حصوں میں اس کی حکومت بھی ہے، لشکر ہے، فوج ہے، ساری چیزیں ہیں اس کے۔ ایسی طاقت آپ پچھلے زمانے میں نہیں دیکھیں گے۔ آج کے دور میں اتنی طاقت ہے مسلمان کے پاس، اتنی دولت ہے مسلمان کے پاس، اتنے وسائل ہیں اس کے پاس، اتنے ذرائع ہیں اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود آپ دنیا کا جائزہ لیں، آپ ممالک پر دیکھیں آپ کہ آج افغانستان پریشان ہے، آج پاکستان پریشان ہے، آج سعودی پریشان ہے، آج ایران پریشان ہے، آج یمن پریشان ہے، آج ہندوستان کے مسلمان پریشان ہیں، ہر خطے کے مسلمان پریشان ہیں۔ تو اس کا سبب کیا ہے آخر؟ کیا چیز اس کو پریشان کر کے رکھی؟ کوئی نہ کوئی چیز تو ہے، سبب کچھ اور ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے ذری سے نہیں۔ ایسا نہیں کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس عالموں کی کمی نہیں ہے، مفتیوں کی کمی نہیں ہے، فاضلوں کی کمی نہیں ہے، مولویوں کی کمی نہیں ہے، تو پھر آخر کیا چیز ہے جو تم کو زوال کی طرف لے جا رہی اور تم صرف تصورات میں کھو گئے ہو اور منتظر ہو؟ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ آخر تمہاری بھی تو ذمہ داری ہے، حالات کو بدلنے کی تمہاری بھی تو ذمہ داری ہے۔ کیا تم صرف انتظار کرتے رہو گے، ایسے ہی گزرو گے، اس کی وجہ تلاش نہیں کرو گے؟ اس کا سبب کیا ہے آخر؟ کتنا زوال آ گیا ہے مسلمان کو، آج اتنا پریشان ہو گیا ہے مسلمان، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب صرف یہ ہے کہ اس کے دل میں عشق رسول کی کمی ہو گئی، یہی ایک سبب ہے۔ جیسے دشمن قوموں کا جو پلان تھا کہ مسلمان کو کس طرح ہم کمزور کریں، پورے دنیا کی سطح پہ مسلمان کو ہم کیسے کمزور کریں۔ جیسے کہتے ہیں فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اس طرح کا انہوں نے پلان بنایا، یہودیوں نے اس طرح کا پلان بنایا کہ تمہارے جو خیالات ہیں، اسلامی تصورات ہیں، اسلامی جو خیالات ہیں، اسلامی جو شریعت ہے، پابندیاں ہیں، یہ ساری چیزیں نکال کر، ذہن سے نکال کر کے اس کے اندر انگریزی خیالات ڈال دو، دے کے فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، انگریزی خیالات ڈال دو، عرب کی جو فکر تھی اس کو نکال دو، جو انقلابات تھے ان کے اندر، جیسے پروگرام کو لے کر کے انہوں نے اٹھا تھا عربوں نے، دنیا میں دنیا کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا۔ ایسی فکر تھی عربوں کی، جس وقت ایران کو انہوں نے پیغام لے کر کے وہاں پہنچے صحابہ کرام، چند ایک صحابہ کرام ایران کے دربار میں پہنچے، کیسی فکر تھی؟ عرب میں تھے وہ لوگ، مکہ میں رہنے والے چند صحابہ کرام ایران کے دربار میں پہنچے۔ آپ فکر کا اندازہ لگائیے۔ تو وہاں جا کر کے جب اسلام کو پیش کیا تو وہاں کے شہنشاہ نے، ایران کے شہنشاہ نے بڑا
ایک تعجب کیا ان کی اس حالت پر کہ یہ معمولی لوگ آج ایران کے دربار میں آ گئے اور ہم کو اسلام سمجھا رہے ہیں، ہم کو مذہب کی تعلیم سمجھا رہے ہیں، ہم کو مذہب کی بات بتا، جبکہ ان کا کوئی نظام نہیں ہے، ان کی کوئی تہذیب نہیں ہے، ان کی کوئی حکومت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی لشکر نہیں ہے، اور آج ہم اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا اقتدار، اتنی ہمارے پاس جو ہے شان و شوکت، ہم اتنے جاہ و جلال کے مالک، اور ہماری ایک تہذیب، ہمارا ایک قانون، اور ان کا کوئی ٹھاؤ ٹھکانہ نہیں، اور یہ لوگ جو ہے آج ہمارے پاس آ گئے، اسلام لے کر کے ہمارے پاس آ گئے۔ تو اس سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ فکر عرب کس کو کہتے ہیں؟ فکر عرب، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، کیسی فکر تھی ان کی، عربوں کی فکر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے چینج کیا، کیسے ان کو تبدیل کر دیا آپ نے، کتنے بڑے ان کے اندر حوصلے آپ نے جگائے، کیسی طاقت ان کے اندر بھر دی کہ وہاں ایران کے دربار میں پہنچ گئے۔ تو وہاں کا شاعر لکھتا ہے کہ جو ہے یہ زشیر شتر خوردن سو اسمار، یہ لوگ اونٹ کا دودھ پینے والے اور گھوڑ پوڑ کھانے والے، زشیر شتر خوردن سو اسمار، عرب را بجائے رسید اسکار، عرب اپنے کاروبار کر لیتے، اونٹ چرا لیتے، بکری چرا لیتے، بجائے یہ کاروبار کرنے کے کہ چرخے کیا را کنند آرزو، کہ انہوں نے جو ہے اس حکومت کی خواہش کی، چرخے کیا را کنند آرزو، تفو برتوے چرخے گردوں تفو، اے آسمان تجھ پر تھو ہے آج، کہ یہ کیسی گردش آ گئی ہے کہ یہ معمولی لوگ، اونٹ چرانے والے، اونٹ کا دودھ پینے والے، ایسے اتنے معمولی لوگ آج ایران کے دربار میں آ کے ہم کو ہدایت کی بات بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو معمولی سمجھا، لیکن وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ تھے، اعلیٰ سے بھی اعلیٰ تھے وہ لوگ، کیونکہ سرکار کی صحبت میں تھے وہ لوگ، ہر بلندی کی بلندی پر تھے وہ لوگ، اور ساری چیزیں ان کے پاس، کوئی حقیقت نہیں تھی۔ تو ایسے خیالات، فکر عرب اس کو کہتے ہیں، کہ انہوں نے جو ہے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ تھے جن کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹ نہیں آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ کیسے خیالات ہے فکر عرب، کس قدر انقلاب لائے دنیا میں وہ لوگ، 313 صحابہ کرام، کس قدر دنیا کے نقشے کو انہوں نے بدل دیا، برائی کو کیسے سفیدی سے مٹا دیا اور لوگوں کو جانثار بنا دیے، اللہ کے فرما بردار بنا دیے، اللہ کے مطیع بنا دیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایسے جانثار بنا دیے، ایسے دنیا سے جو ہے بے تعلق کر دیے، اللہ اور رسول کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی، سوائے اللہ کے ان کے پاس کوئی اور بات نہیں تھی، اللہ کی مرضی پیش نظر تھی بس۔ ایسے خیالات کو کہتے ہیں فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات۔ اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال یہ ان کے جو ہے خیالات کو اس کلام میں انہوں نے بتایا یہ بات کہ ان کا پلان یہ ہے، شیطانوں کا پلان ہے یہ کہ ایسا مبارک پروگرام، ایسے مبارک خیالات عربوں کے، اس کو جو ہے تم کیا کرو کہ ان کے خیالات میں، ان کی فکر کو کیا کرو تم کہ جو ہے ان کے اندر انگریزی خیالات ڈال دو۔ آج وہی تو سب کچھ ہو رہا ہے، یہی افسوس کی بات ہے۔ سبب کیا ہے؟ یہ ہے سبب، مسلمانوں کے زوال کا سبب یہ ہے۔ بھلا چکے مسلمان، صحابہ کرام کے کارناموں کو بھلا دیے، ان کے قربانیوں کو بھلا دیا مسلمان، ان کی بہادری کو بھلا دیا ہے مسلمان آج، اور سینہ سپر تھے وہ لوگ، اور قرآن کے جو ہے
متی تھے، قرآن پر عمل کرنے والے تھے وہ لوگ، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑ دیا مسلمانوں نے، صحابہ کرام کے طرز عمل کو چھوڑ دیا مسلمانوں نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا مسلمانوں نے۔ اتنے سبب ہیں اس کے، مسلمان کے زوال کے اسباب ہیں، یہ سبب ہے کہ انہوں نے یہ تعلیمات کو جو ہے پس پشت ڈال دیا۔ اس کے بعد ساری دنیا کے مسلمان پریشان ہو گئے، ساری دنیا کے مسلمان، بظاہر ان کی حکومت ہے لیکن محکوم ہے وہ لوگ، ان کا ذہن محکوم ہے، ان کے خیالات محکوم ہیں، غلام بن چکے ہیں وہ لوگ، اپنی مرضی سے کوئی چیز اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، کوئی حرکت اپنی مرضی سے، اپنی حکومت میں کوئی حرکت اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ تو یہ حالت ہو گئی ہے مسلمانوں کی۔ سبب اس کا یہ ہے کہ عشق رسول جو ہے وہ دلوں میں کم ہو گیا ہے، مین سبب ہے اس کا، زوال کا سبب بندے مومن کا۔ اس واسطے کہ انہوں نے کس پر ڈیپینڈ کیا، کس پر انہوں نے ڈیپینڈ کیا؟ عالموں پر ڈیپینڈ کیا انہوں نے، مولویوں پر ڈیپینڈ کیا انہوں نے، ملاؤں پر ڈیپینڈ کیا انہوں نے، مفتیوں پر ڈیپینڈ کیا انہوں نے، ان کو فالو کیا انہوں نے، مولویوں کو فالو کیا۔ اس واسطے یہ حالت ہو گئی تمہاری۔ ارے تم کو تو فالو کرنا چاہیے تھا اللہ والوں کو، فالو کرنا چاہیے تھا صوفیوں کو، فالو کرنا چاہیے تھا فقراء کو، تم کو تو جو ہے فالو کرنا چاہیے تھا ابدال کو، غوث کو، خطب کو، اللہ والوں کو فالو کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد دیکھیں کہاں سے زوال، کیسے زوال آئے گا؟ اگر آپ ان فقراء کے راستے پر چلیں گے، ان کے ہدایات پر چلیں گے، صحابہ کرام کے طریقے پر چلیں گے، قرآن کو آپ فالو کریں گے، تو کیسے زوال آئے گا؟ ساری دنیا پر حکومت ہو جائے گی اگر آپ اس طریقہ کار پر چلیں گے۔ دیکھیے آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے، جب تک صحابہ کرام تھے اس وقت جو ہے دبدبا تھا، ہیبت طاری تھی دنیا میں، اور لوگ جو شریف النفس لوگ تھے وہ مطمئن تھے، آرام سے زندگی گزار رہے۔ شریر لوگ ان کی بولتی بند تھی۔ اس کے بعد میں جب آہستہ آہستہ سے صحابہ کرام جو ہے دنیا سے کوچ کر گئے، اس کے بعد میں علماء کے ہاتھ میں اسلام آ گیا، عالموں کے ہاتھ میں اسلام آ گیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت امام حسین شہید ہو گئے، حضرت امام حسن شہید ہو گئے۔ یہ عالموں کا دور ہے، یہ اللہ والوں کا دور نہیں ہے، عالموں کا دور۔ جب ان کے ہاتھ میں اسلام آ گیا، جب ان کے مشورے سے اسلام چلنے لگا، جب علماء نے مشورہ دیا، جب اسلام کی باغ ڈور جب عالموں کے ہاتھ میں آ گئی، مولویوں کے ہاتھ میں آ گئی، تو انہوں نے اسلام کا یہ نقشہ کر کے رکھ دیا۔ اس قدر زوال آ گیا کہ ایک عظیم ہستی حضرت امام حسین سرکار کے نواسے کربلا معلیٰ میں شہید ہو گئے۔ یہ عالموں کا کارنامہ ہے۔ انہوں نے ان کو گائیڈ کیا، انہوں نے جو ہے بادشاہوں کی سرپرستی کی، اور جو ہے ایسی اس راہ پر ان کو لے کر گئے، اور وہاں ان کو جو ہے حضرت امام حسین کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ یہ چیزیں ہیں، یہ سمجھنے کی چیزیں۔ آج ہمارے پاس کیا چیز کی کمی ہے؟ تعلیم ہے، دولت ہے، ایک سے ایک مکانات ہیں، کار نشین ہے، موٹر نشین ہے مسلمان، قوت ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن مجبور ہے، فساد برپا ہے، فساد، رات اور دن فساد برپا ہے۔ کسی مسلمان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ایسا بارود میں زندگی گزارتا ہے، میزائل کی آوازوں میں زندگی گزارتا ہے، گولیوں میں زندگی گزارتا ہے، فائرنگ میں زندگی گزارتا ہے۔ اتنی مصیبت زدہ زندگی ہو گئی، ایک پل کے لیے اس کو آرام نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اپنے دل سے نکال دیا، وہ تعلیمات کو بھلا دیا مسلمانوں، وہ تعلیمات کو لائیے۔ اس کے بعد دیکھیے پھر کیسا ان کا یہودیوں کا پلان کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔
شیطان کا آخری مشورہ یہ ہے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. کیا خطرناک مشورہ ہے. وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ پروگرام ہے یہودیوں کا، یہ پروگرام اسلام دشمنوں کا، یہ ہے پروگرام ان کا کہ حضور کی محبت ان کے دلوں سے نکال دو. اس کے بعد یہ نماز پڑھتے رہیں گے، یہ تو روزے رکھتے رہیں گے، یہ عبادتوں میں مصروف رہیں گے، یہ تو حج کرتے رہیں گے، یہ زکوٰۃ دیتے رہیں گے، لیکن صرف ایک کام کرو کہ ان کے اندر سے، ان کے دلوں میں سے، ان کے سینوں میں سے حضور کی محبت کو نکال دو، روح محمد نکال دو سینوں میں سے. اس کے بعد چاہے نماز پڑھتے ہیں پڑھنے دو، اس کے بعد چاہے روزہ رکھتے ہیں رکھنے دو، اس کے بعد چاہے زکوٰۃ دیتے ہیں دینے دو، اس کے بعد چاہے حج کرتے ہیں کرنے دو.